آپ کیا دینا خاندان کے لیے ایک نور، شہر کے لیے ایک نور ہے نا، اور محمد اسلام نور ہی نہیں ہے، نور نور ہے۔ اور یہ جو ان کی پہچان ہے ان کو اس کی ضرورت کیوں؟ میں نے ان حدیثوں کو پڑھا ہے اور یہ حدیثیں ہر جگہ ملیں گی آپ کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی شاہ سیتا کی حدیث ہونا چاہیے، تو ہے مفتی صاحب نے ان کو کہا حدیثوں کو کہ شاہ سیتا کی حدیث کیوں تم مان رہے ہو؟ اس لیے کہ حدیث صحیح ہے تبھی تو، یعنی کوئی کسی قسم کا حکم اس میں نہیں ہے، نہ راوی میں ہے نہ روایت میں ہے، اس لیے تم شاہ سیتا کی بات کر رہے ہو۔ تو شاہ سیتا کو مانا جا رہا ہے کس وجہ سے؟ ارے بولو، علماء کرام ہو صحیح حدیث ہونے کی وجہ سے، اور یہی حدیث صحیح ہے تو دوسری کتاب میں ہے تو ماننا تجھے کیا پریشانی ہے؟ یہی حدیث جس کی وجہ سے تو سیاہ مان رہا شاہ سیتا، اگر یہ صحیح حدیث دوسری کتاب میں ہے تو ماننا تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا پھٹکی تکلیف ہو رہی ہے؟ تو ان حدیثوں میں جو ہے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کو اس کی یعنی کسی انٹروڈکشن کی، کسی مخالف کی تعریف کرنے والے کی ان کو ضرورت نہیں، چونکہ خود ان کا معاملہ روشن ہے۔ جب ان کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے حضرت آمنہ کے شق میں منتقل ہوا تو مشرق کے پرندوں نے مغرب کے پرندوں کو اور مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو تم سب کے لیے، کیونکہ سرکار کی آمد سے پہلے پانی نہیں تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، جانور پیسے مر رہے تھے، گھاس کا حیدث نہیں مل رہا تھا، اور سوکھے پتے اور چمڑے لوگ چبا رہے تھے، تو جانوروں نے خوشخبری پیش کی، دیکھو یہ چیز خفیہ ہے، حضرت کا نور مائی آمنہ کے شکم مادر میں منتقل ہوا۔ جانوروں کو کیسے پتا لگے تھی؟ ارے واہ، ارے یہ جانور تو ان جانوروں سے بہتر ہے، کیا بات ہے، جس کو آج دن تک پتا نہیں چل رہا ہے، اور وہ جانور کتنا اچھا ہے۔ میں کہتا ہوں اس جانور کے اندر جو دودھ بھرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی، مثلا آپ جانور کو گھاس ڈالتے نا، کرم ڈالتے ہیں، پتہ ڈالتے ہیں، اور گوبر ایک طرف اور دودھ، قرآن مجید میں 14 پارے میں ہے، ہماری خود میں دیکھو کہ جانور کو ہم گھاس کھلاتے ہیں اور گوبر ایک طرف ہو جاتا ہے اور دودھ، لیکن یہ خود ہماری فرماتا پروردگار نے، یہ خود ہماری ملاحظہ فرماؤ کہ گوبر کا بالکل شائبہ دودھ میں نہیں ہوتا، اسی گھاس سے دونوں چیزیں بن رہی ہیں، گوبر بن رہا ہے، خون بھی بن رہا ہے، پیشاب بھی بن رہا ہے اور دودھ بھی بن رہا ہے، لیکن دودھ کے اندر گندگی کی کوئی سمیل، کوئی بدبو کسی کی، دودھ بالکل صاف ہے۔ تو جانور کو کیسے پتا چلا کہ سرکار آ رہے ہیں؟ کیسے پتا چل گیا پرندوں کے سرکار آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب ان جانوروں کو بھی خدا نے آگاہ کیا ہوا تھا کہ تمہاری روٹی کو میں فراخ کروں گا، کشادہ کروں گا، کب؟ جب محمد اس کا وجود میں آ گیا۔ اور ایک روایت میں تھوڑی سی اور پیش کر کے پھر میں اپنے مقصد پر آؤں۔ عبد المطلب جو سرکار کے چچا تھے، جب تقسیم داری ہوئی کہ کس کس کو کہاں کھانا کھلانا ہے اور کہاں آپ نے پرورش کرنا ہے، تو عبد المطلب اور ابو طالب کے پاس سرکار کو روکا، پھر کچھ بنیوں کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ فرمایا نہیں ہے کہ ایک یتیم کو کھانا کھلائے، چلو اس کو ہمارے پاس کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میرے پاس رہے۔ کہا کیوں؟ کہا جس دن سے یہ میرے دسترخوان پر آئے ہوا ہے، دسترخوان کا رنگ بدل گیا ہے، سسٹم سارا دسترخوان کا بدل گیا ہے، تو جس دسترخوان کے اوپر فاتحہ ہوگی محمد رسول کا نام لیا جائے گا، وہ دسترخوان قیامت تک قائم رہے گا، اس لیے سنو کا دسترخوان ہے۔ بابا جی کی فاتحہ ہو، گوشت پر گرمی ہو اور خواجہ اجمیری کی چھٹی ہو، اعلیٰ حضرت کا سالانہ برسی ہو، جناب
کتنی نعمتیں رکھی رہتی ہیں، کیوں کہ اس میں محمد رسول کا نام لیا جاتا ہے، یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں۔ اور اگر کسی کے منہ میں یہ تبرک چلا جائے گا کینسر نہیں ہوگا، کہ سرکار کا نام لیا گیا ہے نا، قرآن پڑھا گیا ہے اور صاحب قرآن کا ذکر کیا گیا، درود پڑھا گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو غفلت سے درود پڑھتا ہے وہ بلیغ تو ہوں مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو محبت سے پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں۔ اور بخاری کے حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 کان عطا کیے۔ کتنے؟ 4 کان۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں، تو بھی صحیح نہیں بولو۔ 2 کان یہ 2 دل کے اندر، اور جو یہ ہے میں ان سے نزدیک سنتا ہوں، اور جو یہ ہے ان سے دور بھی سنتا ہوں، نزدیک بھی سنتا ہوں۔ دور اور نزدیک کے سننے والے کان لال کرامت خوشخبری دی کہ جناب وہ ذات اب کچھ دنوں کے بعد اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی ہے۔ یہ پتہ لگ گیا۔ اس کا مطلب سرکار کی پیدائش لاہور کی مسجد میں نہیں ہوئی، پیدائش کا ذکر، میراث کا ذکر، ولادت کا ذکر، بلکہ پیدا ہونے سے پہلے جنانوں میں ملا دیا، میراث کا ذکر کیا، خوشی منائی، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ زیادہ کہ جو بڑی نعمت ملتی ہے تو مبارکباد دی جاتی۔ ارے ڈی ڈی سی کے ایک معمولی ممبر ہے، اور کوئی معمولی ممبر، سرپنچ بہت معمولی ممبر ہے، اور ایم ایل اے بہت بڑے ہوں گے سیاست کے لحاظ سے، لیکن اگر پوچھو تو نمود کے سامنے پوچھ لیجیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنین پر خدا نے بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، اور مبارکبادی نہ ہو، ظاہر ہے کہ جو مومن ہوگا وہ ان کے انعام کے بارے میں چرچا کرے گا، اس کا نام ملے گا۔ اچھا یہ تو ہوئی ایک جانوروں کی بات۔ جناب سرکار سومد توجہ کریں، جس کو ابھی میں نے بتایا کہ میں جو محبت سے درود پڑھتا میں خود سنتا ہوں۔ اس کا مطلب اگر وہ توجہ کریں، ان کی مرضی، ان کی مہربانی، تو اس مسجد میں وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ وہ جہاں موجود ہیں، یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ ساری کائنات انہیں کے روح سے بنائی گئی ہے۔ حضرت جابر نے پوچھا کہ آپ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ، اے محبوب آپ ہم کو اس چیز کے بارے میں خبردار کریں جس کو خدا نے سب سے پہلے بنایا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے خدا نے تیرے نبی کے نور کو بنایا، مخلوق الخلائق من نوری، اور ساری مخلوق کو میرے نور سے بنایا۔ ظاہر ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ محتاج ہیں، اور سرکار محتاج ہے، تو ہر چیز جو ان کو نور سے بنائی گئی ہے وہ ان کی تعریف تو بیان کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اچھا پتھر، اگر انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کوئی ولی اپنی کرامت سے یا پیغمبر اپنے موجے سے اسے زندہ کر دے پھر بولنے لگے، تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ نہیں؟ لیکن اس لحاظ سے کوئی بڑی بات نہیں، وہ بولنے لگا، چلنے لگا، چونکہ پہلے بھی چلتا تھا اب بھی چل رہا ہے۔ اور اگر پتھر بولے، پتھر بولے معمولی بات ہے کیا؟ پتھر کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، نطق کی طاقت نہیں ہے، تکلم کی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اور تو پتھر بولے۔ تو مجھے آیا جناب، اس نے مجھے ایسے کی، اس نے کہا اے محمد اگر تم بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا یہ کون سی خوبی کی بات ہے کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ تیری مٹھی والی چیز نہ بتائے کہ میں بولوں۔ جو آپ نے یہ فرمایا ایک توجہ کی پتھر کی طرف، تو ابو جہل کی مٹھی کے کر بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ یعنی یہ توجہ چاہیے سرکار، توجہ ہوگی تو مردے کو بھی زندگی ملے گی۔ ارے جب قبر میں سننے کے آ جائیں گے تو اس کی دنیا بدل جائے گی۔
उसका पैगंबर वहां जला वगैरह हो चुका है, पैगंबर तशरीफ लाया, तो अब मुझे फौरन उनको नीचे फेंक दिया एकदम। क्यों? अभी तो काफिर की मुट्ठी में थी, और जो उसने सरकार का नाम लिया तो उसकी बात अच्छी नहीं लगी कि सरकार का नाम लिया जाए, तभी तो मुट्ठी को आगे फेंक दिया। तो जो उसने करना पड़ा तो काफिर की मुट्ठी से कंकरी आजाद हुई कि नहीं हुई? अरे ऐसी आजादी तलाश कर रहे हो बगैर सरकार के वसीले के और उनकी मोहब्बत के? ऐसी आजादी तुमको मिल सकती है? आजादी नहीं, ये बर्बादी का नाम है। वो तारीकी बनी थी कि कण बराबर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे, हमें वही तारीकी बेहतर है जो सहाबा के दरमियान थी और अहले बैत के दरमियान थी। और सरकार, सुभान अल्लाह, सरकार का चेहरा अब्दुल हक बहुत देर दिखते कि एक जमात है जिसको साहब सुफा का नाम दिया जाता है, एक चबूतरे पर बैठे रहते, 70 लोग थे, वो दो बेश, कोई दुकान, कोई मकान, कोई जमींदारी कुछ नहीं, और कोई उनके पास खाने ऐसे चीजें नहीं लाते थे लोग, तो फिर जैसे आजकल दिए जाते हैं। क्या काम था कि सिर्फ देखते कि काशान नबूत से सरकार तशरीफ लाए, तो जो सरकार तशरीफ लाते एक नजर से देख लेते तो शायद लिखते हैं कि भूख भी खत्म हो जाती है और प्यास भी खत्म हो जाती है। क्या बात है। अच्छा, ये मोहब्बत, ये अकीदत सारी जरूरतें पूरी कर देती है। अब जुमे का खुतबा एक खजूर के जो झुंड था उसके साथ खड़े होकर देते थे। एक दिन एक तरखान ने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप चाहें तो हम आपके लिए एक मिंबर बना के ले, आपने कहा ले आओ। मिंबर आ गया, लंबी बात है, मिंबर आ गया, आप मिंबर पर बैठे। तो ये रवायत हदीस बुखारी में है कि ये झुंड ऐसे रोया तना खजूर का जैसे बच्चे रोते, और मजलिस ने सुना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले हमारे हाथ लगाते थे, टेक लगाते थे, हम इस बरकत से महरूम हो गए। यानी पेड़ नहीं चाहते थे कि सरकार का हाथ लगे, सरकार की तरह जो हो जाए। इसका मतलब तबर्रुक हदीस से साबित है। बेशक बेशक, ये तो तबर्रुक है ना, ये हदीस से साबित है। आपने फरमाया तो तुम चाहो तो मैं तुमको जन्नत